واقعی ہم نے دیکھا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم نے محمد عربی کی آواز سنی کہ فلاں وادی کے پیچھے اونٹ ہے، تو ہم گئے اس اونٹ کو لے کر آئے، ہمارے یہ بات بھی تو حضور نے میرا سفر کیا۔ اب تیسرے قافلے کی باری تھی، سورج ڈوبنے والے قافلہ نہیں پہنچا، ڈوبنے کے قریب مغرب کا وقت آ گیا۔ کفار مکہ نے کہا یہ بات تو غلط ہو گئی محمد عربی کے نعوذ باللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ڈوبنے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اے سورج ٹھہر جا، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا معاملہ ہے، ان کے قول کا معاملہ ہے، جب تک وہ قافلہ نہ پہنچے ڈوبنا نہیں۔ سورج کھڑا ہو گیا، سورج کی گردش رک گئی، یہاں تک کہ کافی دیر ہو گئی، سورج ٹھہرا ہوا ہے، ڈوب نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قافلہ جب پہنچا، پہنچنے کے بعد سورج ڈوب۔ دیر کیوں ہوئی قافلے کو؟ ان لوگوں نے کہا ہم جب بھی پہنچ جاتے تھے، ہمارے جو اونٹ بھاگ کر نکل گئے تھے اس کو ڈھونڈنے میں ہمیں اتنی دیر ہو گئی۔ تو سرکار نے جو وقت بتایا تھا وہی صحیح تھا، سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنے والا ہے، لیکن بیچ میں حادثہ ہو گیا، ان کے پہنچنے سے پہلے حادثہ ہو گیا رونما، جس کی وجہ سے قافلے کو تاخیر ہوئی پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان ظاہر کرنے کے لیے سورج کو رکوا دیا۔ تینوں باتیں صحیح ہوئی، اس کے باوجود کافروں نے کہا اے محمد یہ کھلا جادو دکھتا ہے، چلے گئے بدل سے۔ اور پورے صحابہ کرام آ کر بیٹھ گئے، خوش ہو گئے کہ ہمارے سرکار نے جو کہا صحیح کہا۔ سرکار پورے صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں، ابو بکر کے متعلق جو ہوا ابو بکر کو سنایا، عثمان کے متعلق جو عثمان کو سنایا، بلال حبشی کے متعلق جو تھا بلال حبشی کو سنایا، صحابہ کرام کی خوشخبریاں دی، تمام چیزیں اللہ نے جو نعمتیں دی تھی۔ کہا کہ میں نے 3 تحفے اللہ کو دیے، اے مولا میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری روحی عبادت، یہ سب تیرے لیے یہ لے کر آیا ہوں، تیری بارگاہ میں کیا لایا ہوں؟ عبادت لایا ہوں، مالی عبادت، بدنی عبادت، روحانی عبادت، یہ تحیت تیرے لیے ہے، سجدہ تیرے لیے ہے، تسبیح تیرے لیے ہے۔ رب الجلال بڑا خوش ہوا اور کہا اے مصطفیٰ تم 3 تحفے لائے ہو، اس کے بدلے ہم بھی 3 تحفے دیتے ہیں، تمہارے تحفوں کے بدلے ہمارے تحفے۔ وہ کیا ہے 3 تحفے؟ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے مصطفیٰ سلامتی تیرے اوپر، پہلا تحفہ میرا سلامتی یہ تیرے اوپر، دوسرا تحفہ رحمت ہے یہ بھی تیرے اوپر، میری پوری برکتیں یہ بھی تیرے اوپر، میری سلامتی بھی تیرے اوپر، میری رحمت بھی تیرے اوپر، میری برکتیں بھی تیرے اوپر ہے، یہ تینوں قبول سرکار السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، رحمتیں برکتیں اور سلامتی۔ تو سرکار نے کیا کیا؟ اپنی پوری امت کو ملا دیا، اکیلے نہیں رہے، مجھے مل گئی رحمتیں، مجھے مل گئی برکتیں، کہا نہیں پوری امت، پوری امت، نیکوں کو بھی گناہگاروں کو بھی، سلام علینا اور ہم پر، مجھ پر نہیں مولا، سلامتی تیری برکت رحمت مجھ پر نہیں ہم پر، والینا ہم پر، یعنی جتنے میرے گناہگار امتی ہیں وہ صبح کے ہم پر سرکار نے فرمایا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر، صالحین پر، تو نیکوں کو بھی لے لیا اور ہم میں جو ہے گناہگاروں کو بھی لے لیا، جماع میں پورے گناہگاروں کو اپنے ساتھ کر لیا کہ میں جہاں رہوں گا گناہگار وہاں رہیں گے، ہے نا؟ شافعی محشر جہاں رہیں گے گناہگار وہیں پر رہیں گے، نیک لوگ نہیں رہیں گے، حضور کے ساتھ نیک لوگ نہیں رہیں گے۔ کیوں نہیں رہیں گے؟ وہ نیک لوگ کو جو ہے شفاعت کرتے رہیں گے گناہگار، انہیں اختیار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کس کی کریں گے؟ گناہگاروں کی کریں گے، لیکن ان کو ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود نیک ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کو خود اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا یہ دے گا، اختیار دے گا۔ مصطفیٰ کے ساتھ جو رہیں گے گناہگار رہیں گے،
یہاں تک کہ کہتا ہے کہ حشر میں دیکھ کے شافع محشر کو گناہگاروں کے ساتھ نیک بھی کرنے کا شنادا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سرکار کی شان ہے, سرکار کی شان. سب تک پوری امت کوئی بھی چھٹنا نہیں بولے میرے ساتھ. جیسے سنا فرشتوں نے پکار کچھ لا الہ الا اللہ یا محمد, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک اس کے سوا محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. یہ تمام چیزیں پھر کیا ہے خواتین میں سورہ بقرہ, سورہ بقرہ کی آخری آیت عرش کا خزانہ ہے یہ پڑھتے ہیں نا ہم رسول. سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, یہ بھی اللہ نے شب معراج عطا فرمایا. ہاں جبرائیل کے ذریعے نہیں آئی, مصطفیٰ کو خود اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور 5 وقت کی نماز اور مغفرت کی بخشش کا مدعا سنایا کہ آپ کی گناہگار امت کی مغفرت کی جائے گی. سرکار نے کئیوں کو بخشا, اللہ نے کہا کہ نہیں رہنے دو, چند کو تو رہنے دو قیامت میں, ہے نا, سب کو یہیں پر معاف کر دوں گا تو پھر وہاں کیا مزہ رہے گا میدان محشر. سب کی یہیں پر مغفرت ہو جائے گی, سب یہیں پر بخشے جائیں گے. آج کی رات اگر سب کو معاف کر دوں گا تو ہنگامہ محشر کیا ہوگا, تو وہاں کے لیے بھی چھوڑ دو. تو آقا کریم نے امت کی بخشش کا مستعلے کر کے واپس پڑھتے نمازوں کا مشہور واقعہ ہے. 50 کی 50 سے کتنی ہو گئی, 5 ہو گئی. اور ایک مرتبہ چلے آتے تھے وہ بھی بنتے ضرورت ہی نہیں بنتا. اگر نہ رہتی 5 نمازیں یہ پوری رونق ہی نہ رہتی دنیا میں, سمجھا. نہ مسجدیں ہوتی, نہ مصلے ہوتے, نہ عبادت گزار ہوتے, نہ متقی ہوتے, نہ پرہیزگار ہوتے. ہاں یہ مسئلے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب ہماری بات بدلتی نہیں. کون ہے جو اللہ کی بات کو تبدیل کرے, ہے نا. اللہ جو بولتے 50 بولے 50 تبدیل نہیں. تمہارا معاملہ ہے, تم کہتے ہو تو کم کر دیتا ہوں, تبدیل 50 کو 5, 50 تو اللہ کی طرف سے ہے, 5 مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئی, لیکن ثواب 50 کا ہے. ثواب میں کمی نہیں, تعداد کم ہو گئی, محنت کم ہو گئی, لیکن مزدوری کم نہیں. محنت کم ہو گئی, مزدوری کم نہیں, اتنی ہے. بولے پڑھو 5 ثواب 50 کا ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش و انعام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ رب